السلام علیکم. آپ کے پیش خدمت ہے ڈاکٹر محمد طلحہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. میرا آج کا ٹاپک ہے جوڑوں کا درد، آرتھرائٹس اور جڑی بوٹیوں سے علاج، دیسی علاج اور دیسی معالجین سے رجوع یہ کیسا ہے. تو بغیر کوئی وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. اس وقت پاکستان، ملک پاکستان، جس کا شمار ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے یا تھوڑے پسماندہ یا غریب ممالک میں ہوتا ہے، یہاں پہ آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے وہ اپنے علاج معالجے کو احسن طریقے سے افورڈ نہیں کر سکتی، برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ کمپیٹنٹ اور قابل معالجین کی بھی کافی حد تک آبادی کے تناسب سے کمی ہے. اس کی وجہ سے ملک پاکستان میں رہنے والے اکثر و بیشتر لوگوں کو علاج معالجے میں قلت کا سامنا ہے، علاج معالجے میں کمی کا سامنا ہے. تو میں نے آج کے اس ٹاپک کو خاص طور پر مرتب اسی لیے کیا ہے کہ ہم کس طریقے سے کم خرچ بالا نشین ہو سکتے ہیں اس معاملے میں. دیکھیں، جوڑوں کا جو درد ہے جس کو ہم آرتھرائٹس بولتے ہیں یا آرتھریلجیا بولتے ہیں یا حروف عام میں گنٹھیا بولتے ہیں، اس کی کئی اقسام ہیں. اس کی جو میجر اقسام ہے وہ آسٹیو آرتھرائٹس ہے. دوسرے نمبر پر جو بڑی قسم ہے وہ روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے. اور تیسرے نمبر پر گاؤٹی یا یورک ایسڈ کے بڑھنے کی وجہ سے جو آرتھرائٹس یا آرتھریلجیا ہوتا ہے وہ ہے. تو جس وقت کسی بھی مریض کو ان تینوں میں سے کوئی ایک مرض لاحق ہوتا ہے تو میجرلی وہ آرتھرائٹس کی کیٹیگری میں یا آرتھریلجیا کی کیٹیگری کے اندر شمار کر لیا جاتا ہے. اور بغیر کوئی مکمل طور پہ ٹیسٹ وغیرہ اور اس کی تصدیق و تشخیص کروائے اس کا علاج اینالجیزک سے یعنی پین کلر ٹیبلٹ سے کر دیا جاتا ہے، یا اس کو مریض کے اپنے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ کویکس کے پاس جائے یا ہربل یا دیسی معالجین کے پاس جائے. تو ملک پاکستان کے اندر ہربل فارمیسی یا ہربل فارماسوٹیکلز کا اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے، جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر لوگ جو اس کام میں اناڑی ہوتے ہیں یا وہ کسی فیلڈ میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہے ہوتے وہ یہ کام شروع کر دیتے ہیں. تو میرا ہربل میڈیسن کے معاملے میں اتنا زیادہ نالج نہیں ہے. اگر خاص جڑی بوٹیوں سے اور تحقیق کے بعد اس کا علاج کیا جا رہا ہے اور مکمل تشخیص کے بعد اس کا علاج کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ وہ میرا فیلڈ نہیں ہے. اس بارے میں میں اس کے اوپر بالکل کلام نہیں کروں گا، میں بات نہیں کروں گا. لیکن جو میری کلینکل پریکٹس کے اندر معاملے ہوتے ہیں کہ جو دیسی حکماء حضرات سٹیرائڈز وغیرہ اور ویسٹرن فارماسوٹیکل یا ماڈرن فارمیسی کی میڈیسن کو جو ہے وہ پیس کر یا پاؤڈر فارم میں بنا کر کیپسول میں ڈال کر یا کسی اور فارمولیشن میں مریضوں کو یا پیشنٹس کو دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے اور زیادہ سائیڈ ایفیکٹس اور نقصانات جنم لے رہے ہیں. وقتی طور کے اوپر آرتھرائٹس تو کنٹرول ہو جاتا ہے مگر اس کا پرماننٹلی علاج نہیں ہو پا رہا، بلکہ مریض کے گردے، جگر، دل، دماغ، بلڈ پریشر، ذیابیطیز، شوگر کے اوپر، بلڈ شوگر کے اوپر اس کے بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹس اور اثرات مرتب ہو رہے ہیں. تو میری تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ خدا را جس وقت بھی کسی بھائی بہن یا بزرگ کو، آپ کے جاننے والوں کو، سننے والوں کو، آپ کے عزیز و اقربا کو جوڑوں کا درد کے مسائل سے وہ لڑ رہے ہوں، جوڑوں کے درد کے مسائل کا وہ شکار ہو رہے ہوں، تو خدا را تحقیق شدہ معالج کے پاس جائیے گا، اس کی پہلے مکمل طور کے اوپر تصدیق و تشخیص کروائیے گا، پھر اس کا علاج لیجیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جوڑوں کے درد کو وقتی آرام تو آ جائے مگر مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے.
تو میرا آج کا جو ٹاپک ہے، جو آج کا موضوع ہے، وہ خصوصی طور کے اوپر اسی ٹاپک کے اوپر ہے کہ کوئی بھی فارمولیشن لینے سے پہلے، خاص طور کے اوپر ہربل میڈیسن لینے سے پہلے تحقیق کر لیں کہ کیا وہ ہربل میڈیسن ایگزیکٹ پیورلی جڑی بوٹیوں پر مشتمل ہے، یا اس کے اندر خدا نخواستہ کوئی ویسٹرن یا ماڈرن فارمیسی کی کوئی میڈیسن، کوئی فارمولیشن کی میڈیسن تو شامل نہیں کر دی گئی۔ تو یہ خیال کرنا مریض کی ذمہ داری ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی معالج، کوئی حکیم، کوئی سو کالڈ پیشہ ور حکیم، یعنی کہ اس کی طب کے اندر کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی کیٹیگری نہیں ہے، وہ ایسے مطلب اپنی دکان یا شاپ یا کوئی جگہ، کوئی کسی قسم کی کوئی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی اطلاع ہیلتھ کیئر کمیشن کو دیجیے گا، تاکہ اس کے نقصانات سے، اس کے مضر نقصانات سے مزید کمیونٹی کا بچاؤ ہو سکے۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا، خوشیاں تقسیم کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔